پیر کا دن ہے اور جیسے میں نے کہا کہ بھاگ دوڑ سے ہماری زندگی یہاں پر ہے، تو بھاگ دوڑ میں میں اپنے پہلے مہمان کیا یہ ان کا اپنا ٹی وی اسٹیشن ہے، ریڈیو اسٹیشن ہے، جناب کرامت اللہ غوری صاحب، محترم جناب کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ غوری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جمال صاحب، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یہ اب میں یہاں برسوں سے آ رہا ہوں تو میں اب مہمان کہاں رہا؟ اب مہمان نہیں ہیں آپ، ہاں، برا نہ مانیے گا، مگر مہمان وہ آپ نہیں ہیں۔ نے سنا ہے نا کہ وہ ایک دن کا مہمان، 2 دن کا مہمان، تیسرے دن کا وبال جان۔ مگر نہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے، ہاں آپ، اس لیے میں نے کہا کہ آپ مہمان نہیں ہیں۔ ہاں بالکل، پہلے سے میں نے آپ سے کہہ یہ دیا تو میرا کہ گھر ہے، الحمدللہ، یہ میرا دوسرا گھر ہے الحمدللہ۔ اور جب آپ سے بات چیت کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کی اسپیشلی آپ کی یادداشتیں جو ہیں اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے دنیا میں، تو وہ آپ سے بہت کچھ سیکھوں، مگر انفارچونیٹلی یہ جو 3 مہینے ہیں ہمارے، نومبر، دسمبر اینڈ جنوری، اس میں 4:45 پہ ہم اپنا ختم کر دیتے ہیں، تو اس میں ذرا ہم نے بھی اور غوری صاحب نے دونوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم ایک ایک گھوڑے پہ بیٹھیں گے۔ انہوں نے وائٹ گھوڑا پکڑا ہے، میں نے بلیک گھوڑا پکڑا ہے، تو اب دونوں گھوڑوں کی ریس میں نکلیں گے یہاں سے، اور بہت جلد جوڑی بہت اچھی ہے، بہت جوڑی ہے۔ غوری صاحب، پاکستان کی کوئی نئی تازہ خبر ہے سنائیں آپ۔ جمال صاحب آپ نے جو گھوڑوں کی بات کی، ہاں، ایک گھوڑا سفید ہے اور ایک سیاہ ہے، تو پاکستان میں پاکستان کے سیاہ و سفید کے جو مالک ہیں، اصل مالک جو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، وہ جو داغ نے کہا تھا نا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو ہمارے بادشاہ گر ایک عرصے سے یہی منظرنامہ انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں، لیکن پردے کے پیچھے سے ڈوریاں اپنی کٹ پتلیوں کی ہلاتے رہتے ہیں۔ اچھی بات۔ اور آج جو انہوں نے 4 نومبر کو پاکستان کی اس پارلیمان نے جو عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے، جو عوام کی پسندیدہ نہیں ہے، جو عوام کے منشور سے نہیں آئی، بلکہ بادشاہ گروں کی مہربانی سے وجود میں آئی ہے، اس نے ایک بڑا کام کیا۔ وہ جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں، مشتاق احمد جی، انہوں نے بہت اچھا تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج جو پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے، ایوان زیری نے بھی اور سینٹ نے بھی، جو ایوان بالا ہے، اس نے منٹوں میں جو قوانین میں تبدیلی کی ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے الادین کے چراغ کا جن الادین کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو اور کہے کہ جو حکم ہو آقا میں بجا لاؤں گا۔ ٹھیک۔ تو آج جو قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے، ترمیم کی گئی ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد جو 1977 سے میں طے کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 17 سے زیادہ نہیں ہوگی، آج جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے اس میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے، یعنی اب 17 کے بجائے 34 معزز جج صاحبان سپریم کورٹ کی مسندوں پر براجمان ہوں گے۔ ٹھیک۔ اور یہ تبدیلی کیوں کی گئی ہے؟ اچھا۔ تاکہ اپنی پسند کے ججز کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا جائے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں۔ اچھا۔ دیکھیے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی تحریک کہاں سے شروع ہوئی؟ میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس کی تحریک وہاں سے ہوئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججوں نے ایک مشترکہ خط لکھا
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نام اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے نام کہ ان پر کس طرح سے انٹیلیجنس کے کارکنان کس طرح سے دباؤ ڈالتے ہیں، ان پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا جاتا ہے، نہ صرف ان پر بلکہ ان کے اہل خانہ پر بھی، تاکہ یہ ججز اپنی مسند عدل پر بیٹھ کر جو فیصلے کریں وہ انٹیلیجنس کے ادارے اور انٹیلیجنس کے جو بابا آدم ہیں، جو اس کے کرتا دھرتا ہیں، ان کی پسند کے مطابق ہوں۔ وہاں سے 26ویں آئینی ترمیم کی تحریک شروع ہوئی۔ جو بادشاہ گر ہیں، جو ڈوریاں ہلانے والے ہیں، جو کٹ پتلیاں نچاتے ہیں، ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عدلیہ تو آزادی کی سمت انگڑائی لے رہی ہے، اور یہ جو فیصلے کر سکتی ہے وہ ہمارے منمانی تو نہیں ہوں گے، وہ ہماری رائے کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو وہاں سے انہوں نے اپنی کٹ پتلیوں کو نچانا شروع کیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں ان کا سب سے زیادہ اثر عدلیہ پر پڑنے والا ہے۔ صحیح۔ آپ نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں کہ بس ٹائم بہت کم ہے، ہاں نہیں، تو دو آپ نے کہا خبریں ہیں، جی کی اہم خبریں۔ یہ خبر تو یہ آپ نے سنا دی ہے، جو عدلیہ میں جو ترمیم کی گئی ہے، عدلیہ کے ججز کی تعداد دگنی کر دی گئی ہے۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ فوج کے تمام اداروں، اب فوج ہماری تین اداروں پر مبنی ہے، ایک تو بری فوج ہے، ایک فضائی فوج ہے اور ایک بحری فوج ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے، قانون یہ منظور کیا گیا ہے کہ ان افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 3 سال کی نہیں ہوگی بلکہ 5 سال کی ہوگی۔ ٹھیک۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عاصم منیر، کیونکہ ہمارے افواج باقی تو صرف بھرتی کی ہیں، فضائیہ ہو یا بحریہ ہو، اصل فوج تو ہماری بری فوج ہے جی، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان کے اصل مالک و مختار ہوتے ہیں، اور موجودہ سربراہ جو اپنے آپ کو حافظ قرآن بھی کہتے ہیں، جو سید ہونے کا دعویٰ بھی کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کی ساری پرسنل ہے، ان کی شریک حیات سید ہیں، بہرحال وہ پرسنل سیدانی ہیں۔ جی، انہوں نے اپنے حق میں یہ فیصلہ کروایا ہے جی، اپنی من پسند حکومت سے، اپنی کٹ پتلیوں سے، کہ ان کی مدت ملازمت جو اگلے برس 29 نومبر کو ختم ہو جانے والی تھی، جی، وہ اب 2 سال مزید اس میں توسیع ہوگی، یعنی وہ اب موجودہ سہولت کے مطابق 29 نومبر 2027 کو ریٹائر ہوں گے۔ لیکن ایک اور قانون میں ترمیم کی گئی ہے، وہ یہ کہ 5 سالہ مدت ملازمت ختم ہونے کے باوجود کے بعد بھی ان کی مدت ملازمت میں مزید 5 سال کی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تو اب اگر عاصم منیر کے حوصلوں کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی دانش میں اپنی مدت ملازمت میں 2025 میں ان کو ریٹائر ہونا تھا، لیکن اب وہ ان حالیہ ترمیمات کے مطابق 2032 تک پاکستان پازیٹیو یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلٹی رہے گی، پھر نا اسٹیبلٹی رہے گی، ان کو پتہ ہے کہ یہ میں نے اسٹیبلٹی ان کی ملازمت میں تو رہے گی، لیکن پاکستان کے استحکام پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے یہ خدا جانے۔ کہ باہر والے بھی جو ہے نا، جو تھوڑے دن پہلے ہی میں نے کسی ایک کالر نے کال کیا تھا، تو میں نے یہ ان سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی آرمی کو چاہیے، کیونکہ ہم نے جتنے آپ کے سیاستدان ہیں ان کو دیکھ لیا،
وہ تو ملٹی بلینئر بن گئے ہیں، مگر یہ چیز کہ جو ہماری فوج ہے، فوج کو چاہیے کہ بھائی وہ کہے کہ بھائی میں 10 سال کے لیے میں پریزیڈنٹ ہوں یہاں کا، ختم بات ہو گئی، آپ کا یہ لائک نہیں، ایک منٹ بات ہوتی نا، تو اس میں اسٹیبلٹی ہوگی اور باہر کے فورن کنٹریز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے کہ بھائی ایک بندہ ہے، اچھا ہو خراب ہو برا ہو کڑا ہو کیسا بھی ہو، وہ یہ بندہ ہم سے بات کرے گا ڈائریکٹ، تو صحیح ہے پھر نہیں تو عاصم منیر صاحب رہیے آپ پاکستان کی عالمی سیاست تو اسی بنیادی اصول پر مبنی ہے. اچھی ہنری کسنجر جن کو خارجہ پالیسی کا دیوتا ایک لحاظ سے مانا جاتا تھا ان کی حیات میں، انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ اس لیے مضبوط ہے، اس لیے شاندار ہے کہ ہم اپنے ملک کو قوم کے غداروں کی کھوج لگاتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو قرار واقعی سزا دے دیتے ہیں. بیرونی دنیا میں ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اپنے قوم اور اپنے ملک کے مفاد کے برخلاف کام کرتے ہیں، ان کو ہم پروان چڑھاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں. تو یہ جو سنہرا اصول ہنری کسنجر نے وضع کیا تھا، اس کا اطلاق تمام ان حکومتوں پر ہوتا ہے، ان تمام ملکوں پر ہوتا ہے جہاں جمہوریت نام کی ہے لیکن جمہوریت کے پردے میں فسطائیت کے نظام کو پروان چڑھایا جاتا ہے، اور فسطائی نظام کے ذریعے سے حکمراں ایک ہی ہوتا ہے، وہ چاہے مسند اقتدار پر بیٹھا ہوا صدر ہو یا در پردہ اس کی ڈوریاں ہلانے والا پاکستان کی بری فوج کا سربراہ ہو. ایک اور بات جو ہوئی ہے غوری صاحب، اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، انفارچونیٹلی بہت معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اب 4:50 اور 3:50 اور 40 سیکنڈ ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں، اور